امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے میں اب لوگوں کو جمع کیا مشورے کے لیے. ہر بندے نے کہا حضور وہ بلا تو رہے ہیں پر اپنے وعدوں کے پکے بڑے کم لوگ ہوتے ہیں, بڑے کم لوگ. جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے. بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو ارادوں کے وعدوں کے ہمیشہ ساتھ چلنے کے پکے ہوتے ہیں, ورنہ بڑے لوگوں کو گرمی لگنے لگتی ہے, بڑے لوگوں کی مشکلات آتی ہیں, بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی مجبوریاں بن جاتی. کہا حضور وہ پکے نہیں, آپ نہ جائیں. ہر بندے نے کہا حالات ٹھیک نہیں, حالات گراؤنڈ ریالٹی صحیح نہیں. یہی مشورہ آج بھی ہر بندہ دیتا ہے, ابھی حالات نہیں. اتنے خراب حالات کبھی نہیں ہوئے تھے جتنے امام حسین کے دور میں تھے. لیکن فرمایا میں دین کے خلاف غلط حکمران کو مسلط ہونے کی اجازت مزاحمت کروں گا, مخالفت کروں گا. امام کہنے لگے کوئی بات نہیں, وہ میرے ساتھ چلے نہ چلے لیکن میں کوفے جاؤں گا. وہ لوگ میرے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہے تو وہ جھوٹ ہے یا سچ ہے پر میں چلوں گا. جب امام علی مقام نے اصرار فرمایا تو جو آپ کے قریبی صحابہ کرام کی اولادیں تھی ساری, یہ بھی اب بیماری ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی صحابہ نہیں ساتھ چلے, تو میں کہتا ہوں اہل بیت نبوت کے تو کل افراد 21 تھے, تو 72 میں باقی اولادیں کس کی تھی؟ وہ ساری صحابہ کی اولادیں تھیں. وہ سارے, پتہ نہیں کیوں اس طرح کا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے جس میں حالات خراب ہو. حضرت سیدنا امام علی مقام کو جب بہت زیادہ کہا گیا نا, تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا چلو میں ایک کام کرتا ہوں, مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں. حضرت علی کے بھتیجے ہیں, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کے بیٹے ہیں حضرت عقیل کے صاحبزادے مسلم بن عقیل. بڑے سمجھدار آدمی تھے, معاملہ فہم تھے, بڑے جری تھے. اتنا زبردست مشورہ کم لوگ دیتے ہیں جتنا حضرت مسلم بن عقیل دیتے تھے. ان کو بھیجا گیا کوفے. اب اس میں بڑی تفصیل ہے, وہ اپنے 2 بچے بھی لے گئے. جب وہ کوفے پہنچے نا, تو کوفے پر جناب نعمان بن بشیر کی حکومت تھی. آپ گورنر تھے اور اہل بیت سے بڑی عقیدت رکھنے والے, نرم رویہ. عبید اللہ ابن زیاد کوفے کا گورنر نہیں تھا, یہ کسی اور علاقے کا تھا. جب آپ وہاں پہنچے تو نعمان بن بشیر نے دیکھا کہ حضرت مسلم بن عقیل آئے ہیں, تو لوگ دوڑے ان کی بیعت کرنے, بھاگے. اتنے لوگ جمع ہوئے کہ ایک دن میں 17,000 آدمی نے بیعت کر لی. تو تمہیں پتہ ہے نا, جڑا الیکشن لڑتا ہوتا ہے راتی جیت کے ہی سوندا ہے, وہ فاتح ہوتا ہے, ہر روز جیتتا ہے. پتہ اسی دن چلتا ہے جس دن الیکشن کا ریزلٹ اناؤنس ہوتا ہے. 17,000 آدمی ایک دن آیا. اب وہ جو امام مسلم بن عقیل کے وہاں نعرے لگانے والے تھے, کہنے لگے حضور یہ پہلے دن کی کارکردگی ہے, 2-4 دن میں دیکھیے کیا ہوتا ہے. 2-4 دن میں کیا ہوا, 40,000 آدمی نے بیعت کر لی. اب وہ 40,000 بندہ تیار ہو گیا. ادھر سے جو یزید کے وفادار تھے انہوں نے خط لکھا یزید کو کہ تو نے بڑا نرم آدمی گورنر بنایا ہے اور 40,000 بندہ چلا گیا حسین کی طرف. اگر ایک دن مسلم بن عقیل اور رہے تو جو تمہارا گورنر بیٹھے ہیں نا جناب نعمان بن بشیر, ان کو گورنر ہاؤس سے نکال کے مسلم بن عقیل قبضہ کر لیں گے. تو چپ کر کے بیٹھا ہے. یزید بڑا تیز تھا, اس نے ایک آدمی گھوڑے پہ دوڑایا. عبید اللہ ابن زیاد ایک اور علاقے کا گورنر تھا, پر بڑا ظالم سا بدماش تھا, بڑا سخت گیر آدمی تھا. اس کو کہا کہ تو پہلے ایک صوبے کا گورنر ہے, جا تجھے دوسرا صوبہ بھی دیا. اس طرح کار فوری طور پہ کوفے پہنچ اور جا کے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر, جو آدمی ان کا ساتھ پھر بھی دے اسے قتل کر دے. اس نے کیا کیا, وہ آدھی رات کو آیا, منہ چھپایا, جبہ پہنا, لوگ سمجھے امام حسین آ گئے. بہت سارے لوگوں نے اس کے نعرے بھی لگائے. وہ چپکے سے داخل ہوا اندر, اور چپکے سے داخل ہو کے اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو معزول کیا, کوفے کے گورنر ہاؤس پہ قبضہ کیا. پھر اس نے اسی وقت سوئے ہوئے سرکردہ لوگ, جس طرح ایک گاؤں کا چودھری دوسرے کا محلے میں قبیلوں کے جو لوگ تھے چودھریوں کو بلایا, کچھ کو سزائیں دی, کچھ کو سخت کہا, کچھ کو ان کے عیب گنوائے کہ وہ تمہارا فلانا مسئلہ پھر خراب کر دوں گا, بلیک میل کیا. صبح ہونے تک حالات اگر تم نے میرے قابو میں نہ کیے تو یاد رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے حق پہ کھڑا ہونا. بڑی چیزیں لوگوں کو یاد آتی ہیں, اللہ جانتا ہے. پہلے کچھ ہوتا ہے, بعد میں معاملہ کچھ ہوتا ہے. حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ
جس دن عبید اللہ ابن زیاد آیا 40,000 کا لشکر تھا. اگلے دن صبح ہوئی، اگلے دن تو یہ حال ہو گیا کہ آپ جب کوفے کی جامع مسجد میں ظہر کی نماز کے لیے گئے تو 5-7 ہزار آدمی نماز پڑھنے آیا، اور جب مغرب کا وقت آیا تو لوگوں نے چند ہزار لوگ رہ گئے، نماز کی نیت باندھی. ایک مسئلہ بھی سمجھ میں آئے گا. لوگوں نے نماز کی نیت باندھی تو حضرت مسلم بن عقیل امامت کر رہے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، تو بہت سارے لوگوں نے پیچھے ہاتھ چھوڑ دیے. ایک بندے نے دوسرے سے پوچھا وہ ہاتھ کیوں نہیں باندھتے؟ کہنے لگے اگر عبید اللہ ابن زیاد کے کسی بندے نے دیکھ لیا نا تو ہم اسے کہیں گے ہم تو نماز پڑھ ہی نہیں رہے تھے، ویسے ہی کھڑے تھے، ہاتھ ہی نہیں باندھے سرے سے. جب نماز کی امامت باندھی تو 10-11 صفیں تھیں. جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا تو پیچھے بندہ ہی کوئی نہیں تھا. حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا. عرب کا رواج تھا دشمن کو سخت سزا دیں تاکہ باعث عبرت بنے. بہت اونچا مینار تھا کوفے کا، گورنر ہاؤس کا، اوپر لے جا کے جناب مسلم بن عقیل کو زمین پہ گرایا گیا. اور جب وہ شہید ہو گئے تو شہید ہونے سے ایک رات پہلے وہ خط لکھ چکے تھے امام حسین کو کہ آپ آ جائیں، حالات بڑے اچھے ہیں. خط ملا تو امام حسین مکے سے کوفے کی جانب چل پڑے.